بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزوں سے نواز رکھا تھا۔ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہواؤں پر آپ کا قابو تھا، اور یہی نہیں آپ کا تخت بھی ہواؤں میں اڑا کرتا تھا۔ 1 مہینے کا سفر آپ 1 منٹ میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات بھی آپ کے تابع ہوا کرتے تھے۔ دنیا کی تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ اس خوبصورت حکومت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اڑنے والے گھوڑوں سے بھی نوازا تھا، جو سفید پروں والے نہایت خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے سفید گھوڑوں سے نوازا ہوا تھا۔ یہ سب خوبیاں دیکھ کر حضرت بلقیس نے آپ سے شادی کی تھی۔ اس دور میں ایک ملکہ بلقیس تھی جو آپ کے تمام معجزات دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھی۔ لہٰذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان کے ساتھ سیر و سفر کرے۔ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں اس تخت پر بیٹھ کر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے۔ لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 سمندروں کے بیچ کی جگہ تھی، بلکہ ملکہ برطانیہ یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازو پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن اب وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے۔ لہٰذا جب سلیمان وہاں سے واپس اپنے محل میں آئے تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ کر لائیں۔ ان جنات نے کہا کہ ہم خشکی کے جنات ہیں، دریاؤں اور سمندروں میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں، اس لیے اب اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندر پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنات نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کے اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ کے غلام جنات نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب سمندر کے اس جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان کو دیکھ کر سمندری جن تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان نے سمندری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ سمندری جن نے کہا ہاں، معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں وہ گھوڑے لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان کے جنات نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا
اور حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جہاد تھا، لہذا لفظ جہاد جیٹ کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا جس میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے، لہذا حضرت سلیمان نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان کی فوج ایک طاقتور فوج بن گئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہوگی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے ہو کہ نماز عصر بھی ادا نہیں کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا، لہذا ان اعلیٰ نسل جہاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیے گئے، پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکل سکے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دی گئی۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ جیسا ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ علیہ السلام کے کھلونے پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان کے کھلونوں پر پڑی اور دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا ہے۔ فرمایا، اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا بلکہ اس کے حقیقی پر تھے، اور اس سے عرب کے تمام لوگ واقف تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔